من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا علاقے کہ اللہ نے ایمان والوں پر بہت احسان کیا ہے. وہ کیا کہ ان کے لیے رسول بھیجا. رسول تو سب کے لیے ہے لیکن ان کے لیے خاص طور سے کیوں کہ یہ فائدہ اٹھائیں گے, یہی فائدہ اٹھائیں گے, یہی ان کے تقاضے پورے کریں گے. اس لیے ان کا نام لیا کہ اللہ نے ایمان والوں کے لیے رسول بھیجا کہ یہ فائدہ اٹھانے والے ہیں, یہ تقاضا پورا کرنے والے ہیں. دوسرے ایسے نہیں ہیں. کہ دوسرے کیسے ہیں کہ دوسرے ایزا دینے والے, نبیوں کو ایزا دینے والے, نبیوں سے دشمنی کرنے والے, ان کے کام میں رکاوٹ ڈالنے والے, یہ بھی رہیں گے. ہاں, نبیوں کے امتحان میں یہ بھی رہیں گے. ان کے کاموں میں رکاوٹیں آئے گی, ان سے دشمنیاں کی جائے گی, جہاں ان کو ستایا جائے گا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ. یہ کہا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ. یہ اللہ کی سنت چلی آ رہی ہے کہ ہر نبی کو ستانے والے مجرم لوگ, ہاں مجرم یعنی برے لوگ, وہ ہر زمانے میں ہوں گے کہ وہ اپنا کام کریں گے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا الْمُجْرِمِينَ. تاکہ رسول بھی پریشان نہ ہوں. یہ تو اللہ کی طرف سے ہے کہ نبیوں کو کام کا حکم دیں گے, ان سے کام کرائیں گے, اور ان کے مقابلے میں جو مجرم ہیں کہ وہ رکاوٹیں بھی ڈالیں گے. یہ ہم کو بھی سبق ہے کہ ہم کام بھی کریں گے, ہمارے کام میں مختلف جہت سے رکاوٹیں آئے گی, ہاں دشمنیاں ہوگی, جی ہاں مختلف قسم کے ہیلے حوالے ہوں گے تاکہ کام رکے. تو کہا یہ ہونے والی بات ہے, لیکن گھبرانا نہیں ہے. کہا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا. ساتھ ساتھ یہ بھی بات کہ مجرم لوگ کہ نبیوں کے کام میں رکاوٹیں ڈالیں گے. فرعون کھڑا ہو گیا موسیٰ علیہ السلام کی رکاوٹ کے لیے, قارون کھڑا ہو گیا. ہاں, اتنا بڑا نبی, اتنا بڑا مجرم, جی ہاں اتنا بڑا نبی, اتنا بڑا مجرم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی بڑے بڑے مجرم, ابو جہل, ابو لہب, آخر تک تھکے ہی نہیں. ہاں, جانی مل رہا ہے کہ جہاں ایک طرف نبی کے ذریعے سے اصلاح کی, عافیت کی اور آخرت کی ترقی کی کام کروائیں گے, ادھر دوسرے وہ کام بھی ہوں گے. اس نے کہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا. لیکن ہدایت دینے کے لیے اور مدد دینے کے لیے اللہ کافی ہے. اور نبی کو یہی دو چیز چاہیے کہ نبی ہو یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے بندوں کو ہدایت ہو جائے اور مجھے میرے کام میں مدد ہو جائے. نبی کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ مجھ کو میرے کام میں مدد ہو جائے اور لوگوں کو ہدایت ہو جائے. تو اللہ کہتے ہیں کہ لوگ دشمنی کریں گے, رکاوٹ ڈالیں گے, لیکن گھبرانے کی بات نہیں ہے. ہدایت دینے والا اللہ ہے, مدد دینے والا بھی اللہ ہے. یہ سبق جس طرح نبیوں کو اللہ نے دیا ہے, یہ سبق ہم کو بھی دیا ہے. وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا. کہ آپ کا پروردگار ہدایت دینے کے لیے اور مدد دینے کے لیے کافی ہے, اب کسی اور کی ضرورت نہیں. اللہ کی طرف سے یہی دو چیزیں ہم کو مطلوب ہوتی ہے کہ اللہ ہم کو ہدایت دے, ہدایت پر چلائے اور اس کام میں ہمارا مددگار رہے. اس لیے کہا کہ کفا بربک ہادیا ونصیرا, تیرا پروردگار ہدایت دینے کے لیے, مدد دینے کے لیے کافی ہے. کسی اور وسائل کی ضرورت نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یتیم پیدا کیا. ہاں, سارے وسائل اسباب آپ سے کٹ گئے. باپ کو تو آپ نے دیکھا ہی نہیں, آپ کے پیدا ہونے سے پہلے ہی وہ رحلت فرما گئے. پھر دادا بھی مر گئے, جی ہاں, پھر چچا بھی مر گئے, جی ہاں, تو ہاں, اور خاندان بھی مخالف ہو گیا. آپ کا خاندان قریش وہ سب سے پہلے دشمن ہو گئے. تو ہوتا ہے ایسا
کہ دین کے کام کرنے والوں کے لیے کہ وہ رکاوٹیں اور مکارہ آنے والے ہیں، ناگوانیاں آنے والی ہیں۔ نبیوں کی سیرت سے یہ سبق دیا جاتا ہے کہ جو دین کا کام کریں تو وہ اپنے عزم و ارادے میں پکے رہیں، ناگوانیاں آوے گی، ناگوانیاں آوے گی، مالی رکاوٹیں بھی آوے گی، جانی رکاوٹیں بھی آوے گی، مختلف قسم کی رکاوٹیں، لیکن آخر میں اللہ تعالیٰ اپنا کلمہ بلند کرے گا اور حق والوں کی مدد ہوگی۔ والعاقبۃ للمتقین، کہ آخری انجام جو بہتر ہوگا وہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہوگا۔ یہ سبق دیا گیا ہے تاکہ جو حالات آئیں اس سے کوئی نہ گھبراوے۔ اللہ تعالیٰ نے حالات کو امتحان کے لیے پیدا کیا ہے اور حالات کی وجہ سے انعام بھی دیتے ہیں، حالات کی وجہ سے انعام بھی دیتے ہیں کہ انہوں نے یہ حالات برداشت کیے، انہوں نے یہ حالات برداشت کیے، انہوں نے یہ حالات برداشت کیے، تو حالات ایمان والوں کے لیے انعام کا ذریعہ ہے۔ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ یہ حالات کا ذکر ہے۔ یہ وہ قوم ہے ایمان والوں کی کہ جن کو میرے راستے میں ایذائیں دی گئی، اللہ کہتے ہیں مہاجرین کو ستایا گیا، صحابہ کو ستایا گیا، ہاں کہ ان کو میرے راستے میں ستایا گیا ہے۔ کہ وُوذُوا فِي سَبِيلِي، حمایت کی بات ہو رہی ہے اللہ کی طرف سے کہ یہ وہ قوم ہے کہ ان کو میری وجہ سے، میرے راستے کی وجہ سے لوگوں نے ایذائیں دی ہے۔ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا، ماننے کے حالات کھڑے کر دیے، ہاں صرف ایذائیں نہیں دی بلکہ ماننے کے حالات کھڑے کر دیے۔ اس کے باوجود بھی یہ لوگ قائم ہیں، ہاں ناگوانیوں کے باوجود بھی یہ قائم ہیں، تو اللہ کہتے ہیں ان کی غلطیاں میں معاف کر دوں گا۔ آدمی سے غلطی بھی ہوتی ہے، اچھا کام بھی ہوتا ہے، تو ہر ایک سے، انسان ہے اس سے خطا ہو جاتی ہے، تو اگر ان سے خطائیں ہو گئی ہیں تو یہ عظمت والے ہیں، اس لیے ان کی خطائیں معاف کر دی جائیں گی۔ ان کے گناہ، ان کی ان قربانیوں کی وجہ سے، ان صبر کی وجہ سے اللہ معاف کر دے گا، تو خطائیں معاف ہو گئی۔ وَكَفِّرْ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اس لیے دین کے کاموں میں یا دنیا کے کاموں میں جو تکلیفیں آتی ہیں، جو نقصان ہوتا ہے، وہ خالی نقصان اور تکلیف نہیں ہوتی بلکہ ایمان والوں کے لیے اس کے بدلے میں اللہ کے انعامات ہوتے ہیں کہ ان مصیبتوں کی وجہ سے، بیماریوں کی وجہ سے، ایذاؤں کی وجہ سے ایک تو اللہ گناہ معاف کر دیں گے کہ ان کے گناہ معاف ہو گئے۔ ظاہر بات ہے کہ جب گناہ معاف ہو گئے تو نیکی رہ گئی، ہاں گناہ تو معاف ہو گئے، تکلیفیں برداشت کی، ذمہ داریاں پوری کی، اس میں تکلیفیں اٹھائی، تو گناہ معاف کرو۔ یہ تو پہلی کہ گناہوں کی معافی، حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مولانا اللہ صاحب کہ ہمارے کام کا پہلا پھل، ہمارے باغیچے کا پہلا پھل، کہ ہمارے باغیچے کا پہلا پھل اللہ کی مغفرت ہے۔ کیا ہے؟ ہاں کہ کام کرنے والوں کی اللہ مغفرت کرے گا، کہ ہمارے باغ کا پہلا پھل تو کیا ہے کہ وہ مغفرت ہے، کہ ان کے گناہ معاف ہو گئے۔ جب گناہ معاف ہو گئے تو اب نیکی، اطاعت وہ رہ گئی، اس کا بدلہ اللہ بڑا چڑھا کر دیں گے، تاجروں کی طرح تول کر کے نہیں دیں گے، 1 کلو کے پیسے 1 کلو مال۔ تاجر تو ایسا کہتا ہے نا کہ ہاں کلو کے پیسے دیے تو کلو مال لے جاؤ، کہ اللہ کی تجارت ایسی نہیں ہے، اللہ نفع اٹھانے کے لیے بیپاری نہیں ہے، بلکہ اللہ تو کرم کرنے والا پروردگار ہے، کرم کرنے والا پروردگار ہے، بخشش کرنے والا مالک ہے، اپنا تعارف کرا ہے کہ بخشش کرنے والا مالک ہے، سب سے مہربان مالک ہے۔ ارأف من ملک واجود من سئل واوسع من عطا، حضور اللہ کی تعریف کرتے ہیں کہ انت ارأف من ملک، کہ جتنے مالک دنیا میں ہوتے ہیں ان تمام مالکوں میں سب سے مہربان بڑا مالک تو ہے۔ ارأف من ملک،
وَأَجْوَدُ مَنْ سُئِلَ، اور جتنے سخاوت کرنے والے، جود کرنے والے ہیں، سخاوت کرنے والے ہیں، بخشش کرنے والے ہیں، ان تمام بخشش کرنے والوں میں سب سے زیادہ بخشش کرنے والا تو ہے۔ یہ آدمی ایمان لاتا ہے تو 100 سال کے گناہ معاف، 100 سال سے کفر کر رہا تھا، 100 سال سے کفر کر رہا تھا، اور جب ایمان لایا سب معاف۔ ہجرت کی تو ہجرت سے پہلے کے گناہ معاف، حج کیا ہے تو حج سے پہلے کے گناہ معاف۔ حضور نے فرمایا معافیاں دیتے ہیں، معافیاں دیتے ہیں، کیوں کہ مہربان ہے اللہ پاک۔ ارأف من ملک واجود من سئل واوسع من عطا، کہ اللہ تو اپنی مخلوق پر سب سے زیادہ مہربان مالک تم ہے، اور ایسا مالک کوئی نہیں، اور سب سے زیادہ جود اور سخاوت کرنے والا تو ہے، سب سے زیادہ کرم کرنے والا کیا تو ہے۔ اللہ کی تعریف کرتے ہیں، وہ ہم کو اللہ کی تعریف سکھاتے ہیں، کیونکہ اللہ کو اس کی تعریف پسند ہے کہ بندے اللہ کی تعریف کرے، کیونکہ تعریف کا حقدار صرف اللہ ہے۔ ہاں، صرف تعریف کا حقدار ایک اللہ ہی ہے اور کوئی نہیں ہے۔ جن جن کی تعریفیں کی جاتی ہے وہ صلاحیتیں اللہ نے ان کو دی ہے، اس لیے ان کی تعریف کی جاتی ہے۔ یہ پھل بہت اچھا ہے، یہ آدمی بہت اچھا ہے، ہاں، تو وہ اللہ نے ان کو بنایا ہے ایسا قابل تعریف۔ اور اللہ کہ اللہ بغیر کسی کے دیے تعریف کا حقدار ہے، اس کی تعریف ہے، لہ الحمد، کہ اسی کی تعریف ہے۔ ہاں، تو اللہ کی ذات میں کہ تمام محاسن، تمام خوبیاں ہیں، اور ہر کمی کثر سے اس کی ذات پاک ہے۔ الحمدللہ، سبحان اللہ کا یہ مطلب ہے۔ تو اللہ کی ذات ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ اجود من سئل واوسع من عطا، جن جن آسامیوں کے سامنے لوگ سوال کرتے ہیں، ان تمام آسامیوں سے زیادہ سخاوت کرنے والا، کرم کرنے والا ایک اللہ تو ہے، اور جتنے دینے والے داتا ہیں ان تمام داتاؤں میں سب سے زیادہ دینے والا تو ہے۔ یہ تعریفیں کی ہیں اللہ تعالیٰ کی، اور ہم کو سنایا ہے کہ وہ اپنے اپنے پروردگار کو پہچانو، اللہ کو پہچانو۔ تو اللہ کی تعریف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں کہ اللہ کو سب زیادہ پہچاننے والا اللہ کا رسول ہوتا ہے، جو جتنا پہچانے گا وہ اتنی تعریف کرے گا، جی وہ پہچانتا نہیں ہے وہ تعریف کیا تعریف کرے گا، وہ ناواقف ہے، ان کو معرفت اور پہچان حاصل ہے، اس لیے وہ اللہ کی تعریف کرتے ہیں، ہاں، تاکہ امت کو سمجھ میں آئے کہ اللہ کی کیا کیا شانیں ہیں، تاکہ وہ اللہ سے فائدہ اٹھاویں، اللہ سے نا امید نہ ہو، اللہ سے امیدوار رہیں، چاہے جتنے گناہ ہو جائے، چاہے جتنے گناہ ہو جائے، کوئی بھی بندہ اللہ سے نا امید نہ ہو۔ ہاں، یہ حکم ہے، یہ حکم ہے کہ گناہ تو بندہ کرے گا، اس کے اندر یہ کمزوری ہے انسان میں کہ اس سے بھول ہو جاتی ہے، اس کے پاؤں پھسل جاتے ہیں چلتے ہوئے، ایسا عملی زندگی میں بھی وہ پھسل جاتا ہے، نہ کرنے کا کام کر گیا، یہ تو اس کے اندر ہے، اس کی کمزوری، اس کمزوری کو اللہ جانتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دروازہ کھلا رکھا ہے کہ ان کی غلطیاں معاف ہو جائیں گی۔ ہاں، ایسے اعمال دیے، ایسے کام دیے کہ ان کی غلطیاں معاف ہو جاوے۔ تو میں وہ مولانا الیاس صاحب کی بات کر رہا تھا کہ ہماری محنت کا پہلا پھل وہ کیا ہے کہ وہ مغفرت ہے، کہ اللہ کام کرنے والوں کی مغفرت کرے گا۔